अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान में वो दिन है कि जब ऑफिशियली ये बताया जाता है कि पाकिस्तान में गधे कितने मौजूद हैं। यानी आज इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है वो जारी किया जाता है और आज का दिन इसलिए अहम है कि आज के एक दिन के बाद जो है वो बजट पेश किया जाता है। बजट की आमद के साथ ही जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, दोनों एलाइज हैं, इस वक्त दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिफ्ट या दरार भी मौजूद है जिसकी झलक बड़ी वाज़े तौर पर जो है वो नज़र आ रही है। आज दो तीन चीज़ें अहम हुई हैं। एक तो खुर्शीद शाह साहब ने पार्लियामेंट के बाहर जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी रिजर्वेशंस एक्सप्रेस की हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बेसिकली क्या क्या एतराज़ात हैं और क्यों हैं वो एतराज़ात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। उसके साथ ही एक मीटिंग हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के माबैन। इसमें प्लानिंग मिनिस्टर भी मौजूद थे एहसन इकबाल साहब। इसमें क्या अहम पेशरफ्त हुई है और ये जो दो मुलाकातें हैं, यानी कि एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और एक जो मुलाकात है वज़ीर आज़म और सदर साहब की, इसके बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए क्या जो है वो मौका है, क्या अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अभी हाल ही में आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको एक सजेशन दी थी कि अगर वो मफाहमत की तरफ बढ़ें, पॉलिटिकल पार्टी से बात करने की कोशिश करें तो शायद मामलात बेहतर हो सकते हैं। और उसके तनाजुर में इमरान खान साहब ने अब ये बताया जा रहा है कि फ़ैसला किया है कि वो जो हुकूमत में पार्टीज़ हैं उनके साथ वो बातचीत करेंगे। यानी कि ये इंदिए दिए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि उनके साथ भी शायद मुज़ाकरात किए जाएंगे, वरना इससे पहले सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बवांगे दहल ये कह रही थी कि हम सिर्फ उन्हीं से मुज़ाकरात करेंगे जिनके पास कोई ताकत है, कोई इख्तियार है, यानी कि जो पावरफुल स्टेक होल्डर्स हैं मुल्क के, हम सिर्फ उन्हीं से बात करेंगे। तीन जो चीज़ें हैं इसका मैं वन बाय वन आपके साथ अहवाल शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले जो खुर्शीद शाह साहब ने बात की है, ये कोई आज पहली दफ़ा उन्होंने ये बात नहीं की, बल्कि उन्होंने इससे पहले भी एक दो मरतबा ये बात की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त एक एलाइड पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। हुकूमत बनाने में, हुकूमत चलाने में उसे इसकी ज़रूरत है, लेकिन इसके बावजूद जो बजट बनाया जा रहा है, जो IMF के साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, उसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल लाताल्लुक़ है। उसको कुछ बताया नहीं जा रहा, उसे कुछ नहीं पता। हालांकि मेरा ख्याल है एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी मौजूद है और एक ख़बर भी पब्लिश हुई थी कुछ दिन पहले कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो क़यादत है उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ी अहम मीटिंग का जो है वो इनेकाद किया था और उसके अंदर जो है वो उनको बजट के हवाले से बड़ी अहम इंफॉर्मेशन भी जो है वो फराहम की थी। IMF के जो शराइत हैं कि क्या आइंदा IMF शराइत चाहता है आपके साथ बजट में, तो वो भी उनको बताई गई थी। लेकिन वल्ला आलम खुर्शीद शाह साहब क्यों उससे ला इल्म हैं या उनको नहीं एतमाद में लिया गया इस हवाले से, क्योंकि ये बैक टू बैक वो यही बात कर रहे हैं कि हम कई मरतबा इक़्तिदार में रहे हैं, अभी भी हम जो है वो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठते हैं, यानी कि हुकूमती जो है नशिस्तें हैं पार्लियामेंट में उसमें बैठते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो अहम नुकात हैं बजट में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा हमें यही नहीं पता। वो यहाँ तक जो है एक्सप्रेस करते हैं और वो कहते हैं कि हमें शिकायत है नून लीग से और हम चाहते हैं कि वो इन चीज़ों को एड्रेस करें। लेकिन अगर इस जो भी उनका ये जो उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि जी हमें एतमाद में नहीं लिया गया, इसको उस तनाजुर में देखें कि अगर नून लीग और पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की जो मुलाकात हो चुकी है बजट के हवाले से, IMF प्रोग्राम के हवाले से, तो मेरे ख़्याल में ये थोड़ा सा शायद अजीब लगता है कि एक ही पार्टी के दो मुख्तलिफ लोग दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हों। साथ ही एक और ख़बर भी आई थी कुछ दिन पहले कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया था बजट के हवाले से और IMF की शराइत के हवाले से, तो एक वक्त जो है वो मिलिट्री जो हमारी क़यादत है, अस्करी क़यादत, उसके साथ भी उन्होंने मुलाकात की थी और उसमें भी इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर बात की थी। लेकिन खैर आज का दिन इसलिए अहम है कि जब खुर्शीद शाह साहब ये बात कर रहे थे और उन्होंने ये रिजर्वेशन एक्सप्रेस की हैं और उन्होंने बड़ा ज़ोर दे के कहा कि जी हमें कुछ पता नहीं है कि बजट में क्या आ रहा है, ये कैसा बजट होगा, इसमें क्या चीज़ें होंगी, इसके क्या खदोखाल होंगे, हमें बिल्कुल भी नहीं बताया गया। और ये उस वक्त हो रहा है हमारे साथ कि जब हम हुकूमत का हिस्सा हैं, जब हम ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर ये हम अपोजिशन में होते तो चलो कोई बात समझ में आती थी, लेकिन इस वक्त हम हुकूमत की बेंचों पे बैठे हुए हैं, हुकूमत के साथी हैं और उसके बावजूद हमें नहीं इल्म के इस बजट में क्या कुछ आ रहा है। जब वो ये बात कर रहे थे उसी वक्त जो है वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब भी एक मीटिंग में मसरूफ़ थे।
اس ملاقات میں کیا ہوا؟ اس ملاقات میں بیسیکلی یہی جو بجٹ کا ایشو ہے، یہی جو چیزیں IMF کے ساتھ ڈسکس ہو رہی ہیں، انہی کو ڈسکس کیا گیا، اور اس کے اندر انہوں نے کافی جو ہے وہ اور بھی ایشوز کے اوپر بات کی۔ مثال کے طور پہ جو پاکستان جو وزیر اعظم کا بھی چائنا کا وزٹ تھا، اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور پھر انہوں نے جو بجٹ کے حوالے سے ریزرویشنز ہیں انہیں بھی ایڈریس کیا۔ جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس کے اندر بھی ان چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم اور صدر کی ملاقات ہوئی، پلاننگ منسٹر جو ہیں وہ موجود تھے وہاں پر، اور ان تمام لوگوں نے، یہ تینوں لوگوں نے مل کر جو چیزیں ڈسکس کی ہیں وہ بیسیکلی بجٹ کے خد و خال تھے۔ بجٹ میں کیا چیزیں آ رہی ہیں، کیسے آ رہی ہیں، اس کے اندر جو ظاہر سی بات ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ان کے جو منصوبے ہیں، جو ان کو پروجیکٹس چاہیے، جو ان کو مدد چاہیے فیڈرل گورنمنٹ سے، اس کے حوالے سے بات چیت جو ہوئی ہے۔ کیونکہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے بیسیکلی پچھلے کچھ دنوں سے وہ اسی کوشش میں مصروف ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک ملاقات ہو چکی ہے وزیر اعظم کی ان کے ایک وفد کے ساتھ، جب نون لیگ کا ایک وفد بھی موجود تھا اور پیپلز پارٹی کا بھی ایک وفد موجود تھا، اور اس میں بیسیکلی یہی چیزیں ڈسکس ہوئی تھی کہ کمیٹیز کس کے پاس جائیں گی نیشنل اسمبلی کی، کتنی کمیٹیز کس کو ملیں گی، اس کے علاوہ بجٹ میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ کون سے منصوبے ہیں، کون سی چیزیں ہیں کہ جو رکھی جائیں گی، اور کس طرح سے ان کو ڈیلیور کیا جائے گا صوبوں کے ساتھ، کیسے صوبوں کا جو شیئر ہے اس کو بڑھایا جائے گا، اس طرح کے اور بے شمار معاملات۔ اب جو آج کی ملاقات ہوئی ہے اس میں وزیر اعظم صاحب نے صدر آصف علی زرداری کو جو ہے وہ اپڈیٹ کیا ہے کہ ہم کس قسم کا بجٹ لا رہے ہیں، اس میں کیا معاشی اہداف رکھے گئے ہیں، ہم کون سے پروجیکٹس ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو پورا کریں گے، اور جو پیپلز پارٹی کی ریزرویشنز ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنے کے حوالے سے انہوں نے بالکل کھل کر بات کی ہے۔ اور جہاں اس میں جو PSDB کے پروجیکٹس ہیں، یعنی کہ جو ترقیاتی کاموں کے بجٹ ہیں، اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے، وہیں پر یہ بھی ایمفیسائز کیا گیا ہے دونوں طرف سے، اور خاص کر کے صدر پاکستان کی طرف سے، کہ اس کو آپ کوشش کر کے کوئی غریب دوست یا عوام دوست جو ہے وہ بجٹ بنائیں۔ ایک تو کسانوں کا ایشو چل رہا ہے، آپ کے علم میں ہی ہوگا، اس کے علاوہ جو گندم کا ہمارا بڑا سیریس ایشو چل رہا ہے، پھر ابھی چینی کے ایکسپورٹ کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، تو ان تمام معاملات میں جو کسان ہیں وہ بڑی مشکل میں ہے، کیونکہ پورا سال آپ انتظار کرتے ہیں، فصل لگاتے ہیں، اس کے بعد جب اس کا جو ہے وہ ریوارڈ لینے کا وقت آتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ ہر سال ہی وہ بیچارے سڑکوں پہ رول رہے ہوتے ہیں۔ تو جو پیپلز پارٹی ہے وہ کنسسٹنٹلی، ابھی 2-3 دن پہلے شازیہ مری صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں بھی یہی ایمفیسائز کیا کہ یہ جو آئندہ بجٹ ہے اس کو عوام دوست اور کسان دوست ہونا چاہیے۔ آج صدر مملکت نے بھی یہی کہا ہے، خورشید شاہ صاحب بھی تقریباً یہی بات کر رہے ہیں کہ بتائیں تو صحیح کیا ہے بجٹ میں، اور ہمیں اعتماد میں لیں کہ آپ کن جو شعبے ہیں، کون سے جو لوگ ہیں، کون سے جو سیکٹرز ہیں، ان کے لیے کیا چیزیں آپ کرنے جا رہے ہیں۔ جب یہ ساری گفتگو ہوئی ہے، جو اس کا حاصل اصول ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ جتنی بھی ریزرویشنز ہوں اور جتنی بھی چیزیں پاکستان مسلم لیگ اور نون پیپلز پارٹی کے درمیان جو ہیں وہ اوپر نیچے ہیں، اس کا حاصل اصول یہ ہے کہ صدر مملکت نے جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم معاشی اہداف حاصل کرنے میں آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بجٹ پیش کریں، آپ کی جو چیزیں ہیں آپ ان کو پیش کریں، پیپلز پارٹی آپ کو سپورٹ کرے گی، کیونکہ بغیر بجٹ پاس کیے کوئی بھی حکومت جو ہے وہ چل نہیں سکتی ہے۔ تو یہ یقین دہانی حاصل کرنے کے لیے آج وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ خود چل کر صدر مملکت کے پاس پریزیڈنسی میں گئے، اور جتنی بھی ریزرویشنز ہیں اور جتنے بھی یہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں پیدر پہ پیپلز پارٹی کی جانب سے، ان کا جو ممکنہ حل ہے اس کے اوپر بات کی، اور اس کے اوپر جو بات کر کے آئندہ دنوں کے لیے جو ہے وہ معاملات طے کیے ہیں۔ اب اس سارے کے درمیان آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا اپرچونٹی ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف بڑی آسانی کے ساتھ جب 8 فروری کے الیکشن ختم ہوئے تھے تو اس کے بعد وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت میں آ سکتی تھی، وہ سینٹر میں بھی حکومت بنا سکتی تھی، KP میں بھی ان کے پاس حکومت موجود تھی، اور اگر وہ تھوڑی جوڑ توڑ کرتے تو پنجاب میں بھی وہ حکومت بنا سکتے تھے۔ لیکن اس وقت عمران خان صاحب نے اور PTI نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ اور MQM کے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے، اور ابھی تک وہ اسی کے اوپر سٹک ہیں۔ میرے خیال میں سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا، اور عمران خان صاحب جہاں یہ سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی وہ دیگر پارٹیز کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، چیف جسٹس کی جو سجیشن ان کو دی گئی تھی کہ آپ مفاہمت کی طرف بڑھیں، تو اگر وہ مفاہمت کی طرف بڑھتے ہیں تو میرے خیال میں اس میں کچھ غلط یا کچھ عجیب و غریب نہیں ہوگا کہ وہ
پیپلز پارٹی کی طرف ہاتھ بڑھائیں، اور پیپلز پارٹی جو پہلے ہی ریزرویشنز جو ہے وہ ایکسپریس کر رہی ہے اور وہ تھوڑا سا روم بھی پرووائڈ کر رہی ہے، تو ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کی یہ جو تھوڑی سی لینینسی اس کی طرف سے آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کو کیچ کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ لگتا ہے اس لیے مشکل ہے کیونکہ پریزیڈنسی میں جو صاحب موجود ہیں یا جو کانسٹیٹیوشنل آفیسز میں لوگ موجود ہیں یا جو گورنرز کے عہدوں پر لوگ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچے ہیں اور اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ ایک دم سے جو ہے وہ پلٹی مار دیں۔ لیکن بہرحال سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہے اور یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، یہ معاملات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، یہ چیزیں اسی طرح ہی چلتی ہیں۔ کبھی کسی کے مفادات جو ہیں وہ زیادہ معنی رکھنے لگ جاتے ہیں اور کبھی کسی کے۔ تو اگر پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب تھوڑا سا وائزلی چلیں اور وہ تھوڑا سا کوشش کر کے دیکھیں کہ یہ جو مفاہمت کی وہ بات کر رہے ہیں اور اس کے اوپر آگے چلنے کی بات کر رہے ہیں، اس میں اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرے خیال میں ان کو آئندہ چند ہفتوں چند مہینوں میں کچھ نہ کچھ فائدہ یا حاصل حصول ہو سکتا ہے۔ ورنہ اسی طرح معاملات چلتے رہیں گے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ مل کر حکومت کرتے رہیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو تھوڑا بہت برا بھلا بھی کہتے رہیں گے اور تھوڑی سی ریزرویشن ایکسپریس کریں گے، ایک دو ملاقاتیں کریں گے، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر اللہ اللہ خیر چل رہا، تو باقی چیزیں جو پی ٹی آئی کے لیے ہیں وہ اسی کی طرح چلتی رہیں گی جیسے پہلے چل رہی ہیں۔ جیلیں، مقدمات، پکڑ دھکڑ اور جو ان کے لیے جو چیزیں فی الحال الیکشن سے پہلے شروع ہوئی تھی وہ اسی طرح جاری و ساری رہیں گی۔ لیکن خیر یہ آج کی بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی کہ جس دن ہم گدھے گن رہے ہیں اس دن پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپس میں بجٹ پر تھوڑے سے گتھ میں گتھا نظر آئے، لیکن بالآخر یہ طے ہو گیا کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کو بالکل ڈٹ کر سپورٹ کرے گی، بجٹ بھی پاس کروائے گی اور آئندہ بھی جو اس کے منصوبے جو اس کے کام ہیں وہ ان کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے گی۔ دیکھتے ہیں کل بجٹ میں کیا آتا ہے اور کیا چیزیں آتی ہیں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔